بعد جب وہ بلی باہر گھومنے گئی تو اپنے ساتھ ایک اور مریل سی بلی کو لے آئی جو بہت بیمار تھی۔ سریا کو اس بیمار بلی پر بہت ترس آیا۔ ہائے بیچاری، کتنی کمزور بلی ہے اور اوپر سے بیمار بھی ہے، میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ لیکن جب سریا نے اپنی بہو سے بلی کے علاج کے لیے کچھ رقم مانگی تو اس کی بہو نے غصے سے جواب دیا، ایک تو تمہیں مفت میں کھلاؤں پلاؤں اور اوپر سے ان بلیوں کو لے کر آ گئی ہو، میں ان بلیوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ اپنی بہو کی بات سن کر سریا چپ ہو گئی اور پڑوسن سے ادھار پیسے لے کر اس بیمار بلی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر کے علاج سے وہ بلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سریا ان دونوں بلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور ان سے باتیں کرتی، ارے واہ، تم تو اب بہت موٹی ہوتی جا رہی ہو کیونکہ میرے حصے کا آدھا کھانا تو تم دونوں کھا جاتی ہو۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن جب یہ دونوں بلیاں گھومنے گئیں تو دو بلیاں اور ساتھ لے کر آ گئیں۔ ان بلیوں کو دیکھ کر سریا کی بہو غصے سے بولی، اس گھر میں اتنے انسان نہیں ہیں جتنی بلیاں آ گئی ہیں، اللہ کرے یہ چاروں کی چاروں بلیاں مر جائیں اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اپنی بہو کی بات سن کر سریا نے جلدی سے کہا، اتنی ظالم نہ بنو بہو، یہ بیچاری بلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے حصے کا رزق بھی اللہ ہی بھیجتا ہے۔ لیکن سریا کی بہو نے اپنی ساس کی ایک بات نہ سنی اور انہیں کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ چار بلیوں کو دیکھ کر اب سریا بھی کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اب وہ ان کے کھانے کے انتظام کہاں سے کرتی۔ سریا نے سوچا، اپنی سونے کی بالیاں بیچ دیتی ہوں تاکہ ان بلیوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے، ورنہ یہ بیچاری بھوکی مر جائیں گی۔ اور اگلے دن سریا اپنی سونے کی بالیاں بیچ کر ان بلیوں کے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ لیکن چند دن بعد سریا نے دیکھا کہ اب بلیاں 4 کے بجائے 6 ہو گئی تھیں۔ سریا نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا اور خود سے کہنے لگی، اگر بہو نے ان 6 بلیوں کو دیکھ لیا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرے گی کیونکہ وہ بہت کنجوس ہے، ان بلیوں کو کھانا دینے کے بجائے وہ اپنے گھر سے باہر نکال دے گی انہیں، اب کیا کروں؟ سریا یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی بہو نے ان 6 بلیوں کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کو بلا کر کہا، ارے ادھر تو آ کر دیکھیں، آپ کی ماں نے بلیوں کی پوری فوج جمع کر رکھی ہے، اب میں کیسے گھر کا خرچ چلاؤں گی، یہ بلیاں تو سارا گھر کھا جائیں گی۔ سریا کے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سن کر جواب دیا، ماں جی، آپ کی بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اتنی ساری بلیاں کہاں سے آئیں اور ان کے دودھ کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ میں اپنے بچوں کے لیے دودھ خریدوں یا ان بلیوں کے لیے؟ آپ ابھی ان بلیوں کو گھر سے باہر نکالیں۔ سریا اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، بیٹا، اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اگر تم تھوڑا سا حصہ ان بے زبان جانوروں کو کھلا دو تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن سریا کے بیٹے اور بہو نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور ان بلیوں کو گھر سے باہر نکالنے لگے۔ آخر سریا نے اپنے بیٹے اور بہو سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ بلیاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ سریا کے بیٹے نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ بلیوں کو لے کر گھر سے نکل آئے۔